إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ ناظرین و سامعین حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنا ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نفرت کرنے والا شخص اسے اپنے ایمان کا گلہ کرنا چاہیے۔ بھلا وہ شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے جو ان کو مومن نہ مانے، جنہوں نے ایمان کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ تھا کہ میرے بعد ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیت کو اس قدر اجاگر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے گستاخ لوگوں کے انجام اور ان سے نفرت کا اس قدر اظہار کیا تاکہ صحابہ کرام یہ سمجھ جائیں اور ان کے سے بعد میں آنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آئینی اور شرعی حیثیت کیا ہے، جس طرح کی ایک حدیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہی ایک شخص فوت ہوتا ہے، آپ کو بلایا گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جو ہی آپ جنازہ گاہ میں پہنچے تو آپ نے آتے ہی پوچھا، یہ مرنے والا کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ بتلایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرنے والا فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ وہی شخص ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرتا تھا؟ کیا یہ وہی شخص ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتا تھا؟ کیا یہ وہی شخص ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بیزاری کا اظہار کیا کرتا تھا؟ بتلایا گیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی شخص ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس کی میت کو، اس کے جنازے کو اٹھا لو۔ جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا اور سوچا ہے کہ آپ ہر اس شخص کے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جس نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہے اور آپ دیکھتے ہیں؟ اور کبھی آپ اس کا تصور بھی کیا کریں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا، اندر سے کلمہ نہیں پڑھا، آپ اس بندے کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے کہ وہ اندر سے مومن ہے؟ یہ جملہ کہنے والا جب ہمارا ایمان بن چکا کہ صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، تو پھر جو شخص ان کے بارے میں یہ عقیدہ یا نظریہ رکھتا ہے کہ یہ اوپر سے مومن تھے، حقیقت میں مومن نہیں تھے، تو اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اندر سے مومن ہے؟ کیا اس کے دل میں ایمان موجود ہو سکتا ہے
جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتا ہے، تو آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آئینی اور شرعی حیثیت کا علم ہوگا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی خطا ہوئی ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس نے مواخذہ کیا ہے؟ اس حوالے سے چند باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو صحابہ کرام کا مقام آپ کے سامنے نکھر جائے گا اور واضح ہو جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی خطائوں کو معاف کر دیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی مواخذہ نہیں کرتا، آج زیادہ سے زیادہ کوئی شخص سیدنا صدیق عمر عثمان سے بغض یا عناد کس وجہ سے رکھتا ہے؟ کوئی کتاب پڑھتا ہے صدیق نے یہ کیا، عمر عثمان نے یہ کیا، تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہر وہ کتاب جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی مقام کو مجروح کرے، ہر وہ کتاب جو سیدنا عمر و عثمان کی حیثیت کو، شان کو، مقام کو، عزت اور حرمت کو مجروح کرے، یاد رکھیں وہ کتاب کا پڑھنا اور اس پہ غور کرنا آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان بن چکا ہے۔ جس طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیما، اس آیت کی روشنی میں امت کے اتفاق و اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے۔ آج اگر کوئی شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا، اور وہ اس پر کتابیں لکھتا ہے اور اپنے نبی ہونے کے دلائل دیتا ہے اور اپنے نبی ہونے کے اپنے دعوے پر کتابیں وہ درج کرتا ہے، لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، تو کیا آپ اس کی کتابوں سے متاثر ہو جائیں گے؟ کیا آپ اس کی تحریر سے، تقریر سے متاثر ہو کے اس کو نبی ماننا شروع کر دیں گے؟ نعوذ باللہ، یا اس کی نبوت پر آپ ایمان لائیں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے پر دلیل مانگنا بھی کفر ہے، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی بلکہ اس کا دعویٰ ہی اس کے کفر کی دلیل ہوگا۔ جب ہمارا ایمان بن چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں ہوں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی خود بیان فرما دیا اور امت مسلمان اس کو مان لیا اور تسلیم کر لیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی روشنی میں کہ ان قریب میرے بعد 30 دجال قذاب ایسے آئیں گے جو سارے کے سارے یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ تو جو آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس سے دلیل مانگنا جائز نہیں سمجھتے، کفر سمجھتے ہیں، اس کا دعویٰ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آج یہ کہتا ہے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدیق عمر عثمان علی نے یہ کیا ہے، نعوذ باللہ، تو ہم کیا کہیں گے کہ صدیق جنت میں جائیں گے، عمر فاروق جنتی ہے، سیدنا عثمان جنتی ہیں، سیدنا علی جنتی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مغفور و مرحوم ہے۔ آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ اتنے سو سال بعد ان کے ایمان پر، ان کی حیثیت پر جرا کر؟ اور عجیب اتفاق ہے، جرا کرنے والا جو شخص ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ جس کا اپنا ایمان ثابت نہیں، جس کی اپنی عقیدہ ثابت نہیں، جس کے اپنے شکل اور صورت وضع و قطع شریعت کے مطابق نہیں، جس کا اپنا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق نہیں، جو خود غیر اللہ کی پوجا کرنے والا ہے، جو خود شرک اور بدعات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جو خود بدعقیدگی اور بدعمالی کی جناب دریاؤں میں تیر رہا ہے، وہ شخص صحابہ کرام کے ایمان پر جرح کرے تو بھلا سوچے تو صحیح یہ جرح کرنے والا کون ہے؟ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی جو صحیح البخاری میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس حدیث پہ غور کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، صحابہ کرام کی حیثیت کو، مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ فرمایا اگر میرا صحابی تمہارے مقابلے میں ایک مٹھ جاؤں کی اللہ کے راستے میں خرچ کرے یا اس سے بھی نصف اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اب اندازہ کریں ایک مٹھ جاؤں کی ہو اور دوسری طرف احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی
ایک جو کی مٹھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو تم اجر و ثواب میں صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ہماری حیثیت صحابہ کرام کے مقابلے میں، کہ اگر آج ہم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، میں تو کہا کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا وہ لمحہ، وہ عمل جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کو دیدار کیا، ساری لستے، سارے مقامات، سارے اعمال ایک طرف اکٹھے ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا یہ عمل ایک طرف، ہماری زندگی کے سارے اعمال مل کے بھی اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیے۔ اگر یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں اس کو آسان انداز میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اگر آج ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، سارے کے سارے نیک اعمال ہم کرتے جائیں، پھر بھی ہمارے پاس ضمانت نہیں ہے، پھر بھی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے، حسن ظن ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین اعتماد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعمال کی قبولیت کی گارنٹی موجود ہے، قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے کہ وہ یقیناً جنتی بن چکے ہیں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے ہی جو ہی ایمان لائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، تو ان کا جنت میں جانا واجب ہو گیا۔ تو جن کا جنت میں جانا یقینی ہے، ان پر باس کر رہا ہے وہ شخص جس کا اپنا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے، بلکہ اس کی صورت کو، اس کو کردار کو، اس کے عقائد کو دیکھا جائے تو وہ شرک اور بدعات کی ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جن لوگوں پر جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا ہے اور جنت کو جن پر حرام کر دیا ہے، ان لوگوں میں شمار ہے، اور باس کر رہا ہے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان پر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی؟ اب آپ سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام سے فلاں خطا ہوئی، فلاں خطا ہوئی، فلاں خطا ہوئی، اتنی خطائیں پڑھ کے اور سن کے کیا ہم پھر بھی ان سے محبت کریں؟ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی سے بڑی اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو ان سے جو خطائیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ان کی توبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خطا ہونے کے بعد صحابہ کرام کی حالت کیا ہوتی تھی، وہ جو ان کی حالت ہے، وہ جو ان کی کیفیت ہے، وہ جو اللہ کا ڈر ہے، وہ جو ان کے دل میں کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ایک ان کو جناب ان کے وجود پہ لرزہ طاری ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اس کو دیکھیں۔ صحابہ کرام کی خطاؤں کی طرف مت جائے، صحابہ کرام کی حسنات کی طرف کو دیکھیں، صحابہ کرام کی شان و مقام کو سمجھے کہ خطاؤں کے بعد ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے صحیح البخاری میں، ایک صحابی رسول ہے، دوپہر کا وقت ہے اور اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت دوپہر کے وقت ان کی دکان پہ آئی اور اس نے کھجوروں کا ریٹ پوچھا، یہ کھجوروں کی دکان ہے، سودا بیچ رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے، تو اچانک خواہشات کا غلبہ ہوا، تو انہوں نے اس عورت کو یہ بات کہہ دی کہ اصل کھجوریں جو قیمتی ہیں، اچھی ہیں، معیاری ہیں، وہ اندر گودام میں پڑی ہیں۔ تو عورت اندر گودام میں پہنچی تو یہ صحابی رسول بھی اس کے پیچھے چلے۔ جب اندر گئے تو ایک اکیلی عورت تھی، تو اس کے وجود پر خواہشات کا غلبہ ہے، تو اس نے اس عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ عورت نے سمجھا کہ اس کے ارادہ تو اچھا نہیں ہے، تو اس نے مزاحمت کی، چیخ و پکار کی اور باہر کو دوڑی اور اپنی عزت بچا کے وہ عورت چلی۔ یہ صحابی رسول ہے، واپس آئے، دکان پہ بیٹھے اور سوچنے لگے، وہ جو اب یہ جہاں تک جو ہوا ہے یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ بشری تقاضے سے ہو رہا ہے، اب اس سے آگے جو ہے یہ ہے انسانیت کی بلندی، یہ ہے انسانیت کا عروج، یہ ہے صحابہ کرام کی حیثیت، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام۔ یہاں سے ان کی ادا پہ غور کرے، ان کی توبہ پہ غور کرے، ان کے مزاج اور ان کے اللہ کے ڈر اور خوف پہ غور کرے کہ کس انداز میں ہے، اللہ کی طرف سے ان کے تقوی کس طرح عطا کیا گیا تھا۔ یہ صحابی رسول ہے، اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھ سے کیا ہو گیا ہے، اگرچہ میں نے بدکاری نہیں کی لیکن خواہشات کا غلبہ بھی ہوا، ایک عورت کے جسم پر ہاتھ بھی رکھا، مجھے یہ نہیں چاہیے تھا، ہائے مجھے کیا بن جائے گا، کیا میرے ساتھ سلوک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا قیامت والا دن تو کیا بنے گا۔ فوری دکان کو بند کر دیا اور سیدھا چل پڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوپہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اپنے آمد کا مقصد بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح دکان پہ بیٹھا تھا، ایک عورت میری دکان پہ آئی، اس نے معاملات سودا طے کیا، کھجوریں لینا چاہتی تھی، لیکن مجھ پہ خدشات کا غلبہ ہوا، میں نے اس کے وجود پہ ہاتھ رکھا، لیکن اس نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر چیخ و پکار کی، وہ دوڑ گئی، عزت تو اس کو بچ گئی، بدکاری تو میں نہ کر سکا، لیکن یا رسول اللہ آخر کسی عورت کو ایک طرف دیکھنا اور اس عورت کے جسم پہ ہاتھ رکھنا یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ مجھ سے ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگ دے، مجھے جو سزا مجھ پہ لگتی ہے لگا دے، جو تعزیر لگتی ہے لگا دے، اگر کوئی حد بنتی ہے تو مجھ پہ لگا دے، قیامت کا دن کی جو جناب عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، گرفت ہے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ کرام کی عطائیں، یہ ہے صحابہ کرام کا تقوی اور للہیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو بغور سنا اور خاموش رہے۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان کہی اور آپ نے جماعت کروائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا تو یہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ لینے کے بعد یہ کھڑے ہوئے اور مجمع عام نے اعلان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ گناہ کیا تھا اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا، لیکن آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، فرما دیے میرے لیے کیا حکم ہے، میں کہاں جاؤں؟ یہ ہے صحابہ کرام کی ادا اور تقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو نے ہم سے مل کے نماز پڑھ لی، میرے پیچھے نماز پڑھ لی، میرے ساتھ میرے پاس آ گیا، دکان کو بند کر دیا، تو میری طرف چل پڑا اور تو مسجد نبوی میں آ کے میرے پیچھے میری اقتداء میں نماز پڑھ لی، تیرے اسی ادا کو دیکھ کے اللہ نے تیری غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ ادائیں جب اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا۔ اس حدیث سے جو بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، جب ان سے خطا ہو جائے اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا، اللہ ان پہ دنیا میں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ کیا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے غزوہ تبوک کا صبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اصحاب جو پیچھے رہ گئے تھے، جنگ سے پیچھے رہنا، جہاد سے پیچھے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اور ان کو دعوت دینا، ان کو ساتھ شامل کرنا، اور ان کا سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ جانا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تبوک میں جا کے ان کو یاد کرنا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر 2 صحابہ اور ہیں جن کے بات تذکرہ صحیح البخاری وغیرہ میں آتا ہے، اور سورۃ التوبہ میں قرآن پاک میں بھی ان تینوں کی توبہ کا اور ان کے انداز کا تذکرہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو منافقین آ کے بہانے بنا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کھجوریں پک گئی تھی، کوئی کہتا ہے میری طبیعت خراب تھی، کوئی کچھ بہانے کرتا ہے، کچھ بہانے کرتا ہے۔ یہ تینوں اصحاب رسول ہے، سیدھا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باتیں کرنے میں مجھ سے کوئی تیز مدینے میں نہیں تھا، اگر بات بنانا ہوتی، رسول اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنا ہوتا تو میں کر سکتا تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سارے بہانے سارے عذر بھول گئے اور سیدھی آ کے بات رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کو معاف نہیں کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول نہیں کی؟ کیا ان کا مدینے میں رہنا دوبر نہیں ہو گیا تھا؟ ان پر زمین مدینہ کی تنگ نہیں ہو گئی تھی؟ یہ رو رو کے پریشان نہیں ہوتے تھے؟ یہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے پریشان ہوتے تھے، روتے تھے کب ہماری اللہ توبہ قبول کرے گا، کب ہماری دعا قبول ہوگی؟ تو تینوں اصحاب کو کیا اللہ نے معاف نہیں کیا؟ میں پوچھتا ہوں جب کعب بن مالک اور دیگر 2 صحابہ سے خطا ہوئی، سستی ہوئی اور پیچھے جہاد سے رہ گئے، اللہ نے معاف کر دیا، آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ 1400 سال بعد صحابہ کرام کے ایمان پر بحث کریں، ان کے اعمال پر بحث کریں، ان کے کسی خطا کو لے کر کتاب میں پڑھ کے اس کی مطابق اس پر جرح کرنا شروع کر دیں؟ وہ کون سی خطا ہے جو آپ میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے جو آپ میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سی خطا اور گناہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرنے والے انسان میں موجود نہیں ہے؟ کبھی آپ نے گریبان میں بھی جھانکا ہے؟ کبھی اپنی حیثیت کو بھی جانچا، دیکھا، پڑتال کی ہے کہ تم کون ہو صحابہ کرام پر جناب جرح کرنے والے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ چاند کی طرح منہ کر کے تھوکنا چاہتے ہو تو تمہارا اپنا منہ گندا ہوگا،
چاند کی روشنی حسن و جمال میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ صدیق عمر عثمان و علی کے ایمان پر بحث کرو گے تو اپنا ایمان تو ختم ہو جائے گا، اپنا منہ تو سیاہ ہو جائے گا، اپنے آپ کو تو زنجیر مارو گے، اپنے آپ پر تو سزا اور گرفت اللہ کی تم پر مسلط کر دی جائے گی، تم اللہ کی لعنت کا اور پھٹکار کا حقدار بن جاؤ گے۔ اگر ابو بکر عمر عثمان و علی کی عزت، عظمت، حرمت، شان اور ان کی عروج اور بلندی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ آج بھی جنت میں ہے اور وہ کل میں بھی جنت میں ہے اور وہ ہمیشہ جنت کے حقدار بن چکے ہیں۔ آپ دیکھیں جب صحابہ کرام سے خطا اور غلطی ہوتی ہے تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ چاہے جو غزوہ احد کے موقع پہ آپ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھ لیں اور صحیح البخاری اور دیگر حدیث کی کتب پڑھ کے دیکھ لیں، غزوہ احد میں کیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک پہاڑی پہ کھڑا کیا غزوہ احد کے موقع پر کہ یا آپ نے یہاں کھڑا رہنا ہے اور جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں آنا۔ صحابہ کرام 50 کا قافلہ وہاں کھڑا ہو گیا اور تیر انداز اور محاذ کو سنبھال لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کفار سے لڑائی شروع ہوئی، جہاد شروع ہوا، معرکہ شروع ہوا، قتال شروع ہوا تو کافروں نے اپنے سامان کو چھوڑ کے دوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو عظیم فتح سے نوازا۔ جب کفار دوڑ گئے اور مال غنیمت کو صحابہ کرام اکٹھا کرنے لگے تو یہ صحابہ جو پہاڑی پہ کھڑے ہیں انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ یہی کھڑے رہنا ہے، لہذا ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے تاکہ ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کروائیں۔ فتح ہو گئی ہے، کافر دوڑ گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، اب یہاں کافر تو ہیں نہیں، یہاں کھڑا رہنے کا کیا مقصد ہے؟ اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نیچے نہیں آنا، اپنی رائے حدیث کے مقابلے میں لانا، اپنا قیاس حدیث کے مقابلے میں لانا، اپنی سوچ حدیث کے مقابلے میں لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کو دعوت اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کو پکڑ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آپ سوچیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ حدیث کے مقابلے اپنی رائے اور قیاس سے نیچے آ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے گرفت ہو گئی، پکڑ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ لیکن ہم کون ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ائمہ، اپنے اپنے بزرگوں کے اقوالوں اور رائے اور قیاس کے کو لا کر ہم نے احادیث رسول کو چھوڑ دیا ہے؟ ہمارا کیا حال ہوگا قیامت والے دن؟ ذرا آپ دیکھیں، ہم اپنے گربانوں میں بھی جھانکیں کہ ہماری حیثیت کیا اور صحابہ کرام کا مقام کیا۔ کروڑوں ائمہ اکٹھے ہو جائے، ایک صحابی کی عزت، عظمت، شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحابہ کرام، یہ اپنی مرضی اور رائے سے اس پہاڑی سے نیچے آ گئے۔ کفار نے جب دیکھا کہ یہ محاذ خالی ہو گیا، یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، وہ پیچھے سے پہاڑ پہ چڑھ آئے اور انہوں نے دوبارہ تیر اندازی شروع کر دی۔ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنہیں سید الشہداء کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اللہ کی وحی سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی میت مبارکہ کا مسلح بنا دیا گیا، ان کے جو وجود پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، جوڑ جوڑ کو کاٹ دیا گیا، انگلیوں کو کاٹ دیا گیا، چہرہ پاک کا مسلح بنا دیا گیا، پاؤں مبارک کو کاٹ دیا گیا، پورے جسم کا مسلح بنا دیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس خطا کی وجہ سے اگر یہ نیچے نہ آتے شاید یہ معاملہ پیش نہ آتا، حتیٰ کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 70 کے قریب اور صحابہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کا ایک دانت مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا یا اس کا ایک ٹکڑا شہید ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاس سے خون کے فوارے نکلے، آپ زخمی حالت میں گرے پڑے ہیں۔ یہ حالت ہے، ان صحابہ کرام کے اس عمل کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا، یہ ایک طرف دیکھیں۔ صحابہ کرام کی اب حیثیت کو، مقام کو، شان کو پہچانا۔ اب چاہیے کیا تھا کہ یہ صحابہ کرام جو پہاڑی سے نیچے اپنی مرضی سے آ گئے، ان پر مواخذہ ہوتا، ان پر گرفت ہوتی، ان پر سزا لاگو ہوتی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سزا دیتے اور فرماتے ان کی خطا کی وجہ سے پیغمبر کا چہرہ زخمی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا سیدنا حمزہ کی میت کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ اتنا زیادتی اور ظلم کیا کفار نے اور ان صحابہ کرام کی خطا اور غلطی کی وجہ سے، تو آج ان پر کوئی ایسا مواخذہ ہوتا کہ قیامت تک یہ بات طے ہو جاتی کہ صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اللہ تعالیٰ کس قدر تنبیہ اور کس قدر گرفت فرمائی۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی عینی حیثیت پر، قربان جائے صحابہ کرام کے مقام و شان و عظمت پر، جب اللہ مواخذہ نہیں کرتا
تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم صحابہ کرام کا مواخذہ کرو؟ جب اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم ان کے اعمال کو لے کے ان پر باس کرو اور جرح کرو، اور صحابہ کرام کی حیثیت کو، مقام کو اور شان کو تم نہیں جانتے، اس لیے تم صحابہ کرام پر اپنی زبانوں کو کھولتے ہو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آس پاس کھڑے ہیں، یہ 50 صحابہ جو پہاڑی سے نیچے آ گئے تھے یہ کھڑے ہیں، پریشان کھڑے ہیں، ہماری وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، ہماری وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، ہماری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا شہید ہوا، ہماری وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، پتہ نہیں آج آسمان سے کیا اعلان ہوگا، آج کیا ہم پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوگا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سے راضی ہے۔ اصحاب احد سے اللہ پھر بھی راضی ہے، غزوہ احد میں شریک ہونے والوں سے اللہ پھر بھی راضی، اور کیا فرمایا؟ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے محبوب ہم نے ان کو معاف کر دیا، آپ ان سے معافی درگزر فرما دے اور ان کے لیے مجھ سے مغفرت کی دعائیں کریں۔ فرمایا پھر بھی دعائیں کریں، پھر بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی خطا کو معاف کر دے، کوئی بات نہیں ہے، ان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن انہوں نے سب کچھ میرے لیے اجاڑ دیا تھا، میرے دین کے لیے سارا کچھ برداشت کر لیا۔ دیکھیں نا، بندہ اپنے دوست کو کہتا ہے، کوئی دوست غلطی کر لے نا تو بندہ اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے یار، آپ نے مجھ سے زیادتی کر لی، آپ سے خطا ہو گئی، لیکن آپ کی قربانیاں بھی تو ہیں، آپ کے احسانات بھی تو ہیں، آپ نے یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، آپ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، فلاں چیز آپ نے مجھے عنایت کی، یہ آپ کی خدمات ہے، یہ آپ کے احسانات ہیں۔ آج اگر چھوٹی جی خطا پر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں تو یہ دوستی کا جناب، یہ وفا کا تقاضا نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میری جماعت ہے، یہ میرا گروہ ہے، یہ میرے دوست ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، یہ میرے اپنے ہیں۔ جب انہوں نے سب کچھ میرے لیے وقف کر دیا، نہ مال کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ والدین کو دیکھا، نہ رشتہ داروں کو دیکھا، نہ وطن کو دیکھا، نہ علاقہ کو دیکھا، سب کو چھوڑ دیا میرے دین کے لیے، میرے لیے، میری رضا کے لیے، میری خوشی کے لیے، میری چاہت کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے۔ اگر آج ان سے کوئی خطا ہو جائے تو میں وہ خطائیں لکھواتا رہوں، وہ خطائیں، ان خطاؤں پہ ان کو پکڑتا رہوں، ان پر مواخذہ کرتا رہوں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ وفا کا تقاضا یہ ہے، جب انہوں نے سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا، بشیر تقاضا کوئی خطا ہوگی تو خطا ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کو معاف فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، مواخذہ نہیں کرتا، تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم صحابہ کرام پر مواخذہ کریں؟ ہم کون ہیں مواخذہ کرنے والے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اپنی حیثیت پہ غور کرے اور صحابہ کرام کی شان اور مقام پہ غور کرے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح البخاری میں ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ کیا گناہ ہوا؟ کہ مجھ سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا اور مجھے پاک کیجئے، صاف کیجئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صحابیہ ہے، اس کو دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، کوئی گرفتار کر کے لانے والا نہیں ہے، کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں ہے، صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یہی ہے صحابہ کرام کی ادا جو ہمارے لیے حجت ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کی خطائیں نمونہ نہیں ہے، صحابہ کرام کی توبہ نمونہ ہے، صحابہ کرام کی یہ انداز، یہ للہیت، یہ تقوی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہے، طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اسے واقعی بدکاری ہوئی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدکاری کیا ہوئی کہ میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکے اور فرمایا جاؤ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد آنا، اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، جب یہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد آنا۔ نہیں، یہ ایک فرمایا کہ اس کے گھر کو سب جیل بنا دیا جائے، اس کو اندر بند کر دیا جائے کہ یہ دوڑ نہ جائے، یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ انہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا ڈر ان کو بھاگنے نہیں دیتا، ان کو پتا ہے بھاگ کے ہم کہاں جائیں، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی گناہ کر کے کہ ہم شاید چھپے ہوئے ہیں لوگوں سے۔ اللہ کے بندوں، گناہ کر کے کہاں بھاگو گے؟ اللہ کی نافرمانیاں کر کے کہاں جاؤ گے؟ زمین سے نکل جاؤ گے، آسمان سے نکل جاؤ گے؟ نہیں، تم زمین سے وہ کراس نہیں کر سکتے، آسمان کے نیچے سے نہیں نکل سکتے۔ جب آسمان کے نیچے ہو، زمین پر ہو، تو وہ تمہارا خالق و مالک تمہیں کہاں چھوڑے گا؟ تم کہاں جاؤ گے؟ یا تو زمین سے نکل جاؤ، آسمان سے نکل جاؤ، جب نکل نہیں سکتے تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں بھاگ کے جاؤ؟ آدمی اپنے مالک سے بھاگ سکتا ہے، باپ سے دوڑ سکتا ہے،
رشتہ داروں سے دوڑ سکتا ہے، اپنے جناب جس کے پاس ملازمت کرتا ہے اس سے بھاگ کے کہیں جا سکتا ہے، اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے، اللہ سے کون دوڑ سکتا ہے؟ فرمایا جانے دو، جب بچہ پیدا ہوگا پھر آنا۔ جب بچہ اس کا پیدا ہو گیا پھر بھی اس کو کوئی بلانے والا نہیں تھا، کوئی پیغام دینے والا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا رہے ہیں، اب تو آپ کو گرفتاری کا وقت آ گیا، جیل جانے کا وقت آ گیا، نہیں، پھر خود چل کے آئی، نہیں دیر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، کہیں موت نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب مجھ پر مسلط نہ ہو جائے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی انداز جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہ عورت کھڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بچے کو دودھ پلا کون پلائے گا؟ جاؤ اس بچے کے دودھ پلاؤ اور اس کی پرورش کرو، اور پھر چلی گئی۔ وہ عورت بچے کو لے کے اٹھا کے گھر چلی گئی، اس بچے کو پالا پوسا، اس کو دودھ پلاتی رہی حتیٰ کہ اس بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی۔ جب روٹی کھانا شروع کی تو روٹی کا ٹکڑا اس بچے کے ہاتھ میں پکڑایا، اور میں کہا کرتا ہوں اس عورت کے سارے اعمال ایک طرف، اور یہ عمل جو ہے بچے کو روٹی کے چھوٹا سا ٹکڑا پکڑا دیا ہے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے یہ فرمائے کہ اب اس کو ماں کے صرف دودھ کی ضرورت نہیں رہی، یہ بچہ روٹی پر گزارا کر سکتا ہے، یہ کچھ چیز کھانے پینے لگ گیا ہے، تاکہ مجھ پر جلدی سے جلدی وہ سزا وہ لگ جائے۔ سزا پتہ ہے یہ عورت شادی شدہ ہے، اس سے بدکاری ہوئی ہے، سزا کیا ہے اس کو پتہ ہے، آج مر جاؤں گی، اس کو پتہ ہے مجھے رجم کر دیا جائے گا اور مجھے زمین میں پرو کے پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ جس کو یہ یقین ہو کہ آج مجھے مار دیا جائے گا، بھلا وہ موت کو دعوت دیتا ہے؟ بھلا وہ موت کی طرف جاتا ہے، اس گڑھے کی طرف جاتا ہے؟ بھلا وہ اس پتھروں کی طرف جاتا ہے؟ اپنے آپ کو رجم کروانے کے لیے کوئی جاتا ہے؟ یہ کون سی چیز لے کے جا رہی ہے؟ آج صحابہ کرام کے ایمان پر باز کرنا بہت آسان ہے۔ کالے کرتوت اور کالے اور سیاہ اعمال میں زندگی بسر کرنے والوں، صحابہ کرام کی دل کی سفیدی اور طہارت پاکیزگی اور روشنی کو دیکھو، صحابہ کرام کی حیثیت اور مقام کو جانو، کیا پاکیزگی ہے، کیا طہارت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو دودھ پلایا، آج یہ روٹی دیکھ لے کھانے کے قابل ہو گیا ہے، میرا دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو اس بچے کو سنبھال لے، پرورش کرے؟ صحابی اٹھے، انہوں نے بچے کو اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس عورت کو زمین میں گڑھا کھود کے پرو دو، اور پرونے کے بعد اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دو، ختم کر دو۔ یہ صحابی رسول ہے، اس کو لایا جا رہا ہے، زمین میں گڑھا کھودا گیا، اس میں اس کو پرویا گیا، پتھر مارے جا رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، راوی کو شک ہے ان دونوں میں سے کون ہے۔ صحابی رسول زمین میں پروئی ہوئی، گڑھے میں کھڑی ہوئی، اس کو پتھر مارے جا رہے۔ ان دو اصحاب میں سے ایک صحابی ہے، اس نے بھی پتھر مارے، تو عورت کے چہرے پر ماتھے پر وہ پتھر لگا تو خون کا فوارہ نکلا، اور اس صحابی رسول کے کپڑوں پہ وہ خون کے چھینٹے آئے، چاہے وہ سیدنا عمر تھے یا سیدنا خالد تھے، دونوں میں سے ایک صحابی ہیں۔ عرض کیا کرتے ہیں جب خون کے چھینٹے ان پر پڑے، خون کے قطرے ان پر گرے تو کیا فرماتے ہیں؟ کیسی ناپاک عورت ہے، کیسی یہ عورت ہے جس کے خون کے قطروں نے میرے کپڑوں کو گندا کر دیا، اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، صحابی ہے اور صحابیہ پر جرح کر رہا ہے۔ آپ سوچیں یہ صحابی ہے اور جرح صحابیہ پہ کر رہا ہے۔ جب صحابی ہو کے صحابیہ پر جرح کرے تو رسول اللہ برداشت نہیں کرتے، اور آج کا بے ایمان شخص اور آج کا وہ شخص جس کا اپنا عقیدہ ایمان ثابت نہیں ہے وہ صحابہ پر جرح کرے تو اللہ کی غیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کس طرح برداشت کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا فرمایا اے خالد یا سیدنا عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا فرما رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عورت ہے جس کے خون کے قطرے اور چھینٹے ہم پر پڑے، اس کا گندا خون ہم پہ آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح نہ کہو، اس طرح جرح نہ کرو، اس طرح نہ کہو۔ اگر تمہیں کیا پتا کہ اس عورت کی توبہ کو اللہ نے کیسے قبول فرما لیا ہے، اس کی توبہ کو اللہ نے کس قدر قبول فرمایا ہے؟ فرمایا اگر اس عورت کی توبہ کو مدینہ کے اندر 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو 70 کے 70 گناہگار جنت کے حقدار بن جائیں۔ اس کی توبہ کو اللہ نے ایسے قبول کیا ہے۔ اس حدیث سے میں ثابت کیا کرنا چاہتا تھا
کہ جب صحابی صحابیہ پر جرح کرے تو رسول اللہ برداشت نہیں کرتے، بھلا عام شخص صحابہ پر جرح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برداشت کرے؟ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند کر لینا چاہیے، روک لینا چاہیے، اور زبان پر ان کی عظمت کے گیت گانے چاہیے، ان کی شان اور مقام کو بیان کرنا چاہیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر صحابہ کرام کی شان کو بیان نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی عظمت کو، اصحاب رسول کی عظمت کو، اور اپنے آل کو، آل بیت اور آل رسول کی عظمت کو بیان نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی شان بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، صحابہ کرام کی شان بیان کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی آپس میں محبت، عقیدت اور پیار، اگر صحابی کے خلاف کوئی بات کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ عام آدمی کی جرح کیسے برداشت ہوگی؟ ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری میں ہے، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑے بڑھتے بڑھتے بات تلخی تک آ گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت الفاظ، کچھ سخت جملے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیے۔ اب یہ صحابی ہیں، دونوں جنت کے وارث، دونوں کو وارث ہی نہیں ہے جنت کے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، ایک طرف آپ کے ابو بکر تھے اور ایک طرف عمر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کے فرمایا تھا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح اب آج ہم تینوں اکٹھے جا رہے ہیں، ہم قیامت والے دن اسی طرح تینوں اکٹھے اٹھیں گے، اسی طرح ان کی قبریں بن گئی، اسی طرح وہ قیامت والے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی، پھر سیدنا ابو بکر، پھر عمر، پھر بقیع کی طرف جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، تو قیامت والے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے صدیق ہوں گے یا ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام ہے، کیا بلندیاں ہیں اللہ نے جو ان اصحاب کو عطا فرمائی ہے۔ تو دونوں اصحاب کا آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں، ایک حدیث یہاں مجھے یاد آ گئی ہے، اس حدیث کو آپ سماعت فرما لیں، پھر میں اس حدیث کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی آدمی کے ساتھ الچاؤ ہو رہا تھا، اور وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہا تھا، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا، وہ غیر مسلم تھا، کافر تھا، یہودی تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات میں الچاؤ ہو گیا اور وہ آپ کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کھڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جب سیدنا صدیق صبر سے اس کی باتیں سن رہے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کی جواب دینا شروع کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا، وہ مجھ پر تنقید کرتا رہا، وہ مجھ پر تان کرتا رہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے اور مسکراتے رہے، اور جب میں نے اس کی بات کا اسی کے لہجے میں جواب دیا اور آپ آگے کو چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر، میں کیا منظر دیکھ رہا تھا جو ابھی وہ منظر ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا منظر؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر، جب وہ تجھے برا کہہ رہا تھا اور تجھے گالیاں دے رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تھا، وہ کھڑا تھا ساتھ، وہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، وہ تیری عظمت کا دفاع کر رہا تھا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کا، عظمت کا دفاع کرتے ہیں۔ صحابہ کی طرف سے کوئی جواب نہ دے، ہم تو جواب جو دیتے ہیں یہ وکالت صحابہ کرام کی کرتے ہیں، یہ ترجمان صحابہ کرام کی کرتے ہیں، یہ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنتے ہیں، یہ تو ہم اللہ کی سنت سنتے ہیں کہ جب کافروں نے، منافقوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب اسی لہجے میں دے کے فرمایا، لا انہم هم الصفا، یہی خبردار، یہی بے وقوف ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ صحابہ کرام کو جس انداز میں کوئی برا کہتا ہے اس کو اسی انداز میں جواب دیا جائے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہی ہے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اگر ہم خاموش بھی رہیں، میں یہاں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں علماء اہل و سنت کو کہ اگر آپ نے صحابہ کرام کی عزت عظمت کا دفاع نہ بھی کیا، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے مقام کی بلندی کے لیے، صحابہ کرام تو کا مقام تو بلند ہی بلند ہے، ان کی شان تو بلند ہی بلند ہے، ان کی عزت عظمت میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے،
ہم اگر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں تو اجر کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے درجات کی بلندی کے لیے۔ اگر ہم حسین، عمر، عثمان، علی کی شان بیان کرتے ہیں ہم اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، ہمارے بیان کرنے سے ان کی عظمت تو بلند ہے ہی ہے، وہ ہمارے بیان کے محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کی عزت عظمت کا دفاع نہ کیا تو ان کی عظمت کے دفاع کرنے والے تو اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، فرمایا صدیق جب تو نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ پیچھے ہٹ گیا کہ آپ خود دفاع کرنے لگ گئے، آپ جانے اور وہ جانے، جب تک آپ نہیں بول رہے تھے تو جواب میں دے رہا تھا۔ تو یہ ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی کا مقام، عزت، عظمت اور شان۔ آپس میں جھگڑا ہوا، آپس میں تلخی ہوئی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں عمر کوئی بات نہیں، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تلخی بھی ہو گئی، اور میں نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو آپ کی شان کے بارے میں نے کہہ دی، وہ مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی، مجھے اپنے مقام کو، حیثیت کو اور شان کو جاننا پہچاننا چاہیے تھا، اور آپ کی ایک حرمت اور آپ کا ایک مقام ہے اس کو مجھے پہچاننا چاہیے تھا۔ مجھ سے جو ہو گیا اس کو معاف فرما دو، میں اپنی خطا کی یا اس تلخی کی یا جو باتیں میں نے کہی ہے اس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو کیا فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، آج میں معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا اچھا اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو پھر؟ فرمایا میں اگر تم معاف نہیں کرو گے نا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں اس کی شکایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں گا۔ کس کی شکایت؟ کہ میرا جھگڑا ہوا، میں نے اس کے بارے میں کوئی سخت الفاظ کہے یا سیدنا عمر نے مجھے الفاظ کہے یا ان کو سزا دے؟ نہیں، ایک شکایت کی شکایت پہ بھی قربان جائیں، صحابہ کی عطاؤں پہ قربان جائیں۔ شکایت اس بات کی ہوگی کہ مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں معاف کیا؟ جب میں نے ان سے معافی مانگی ہے، معذرت کی ہے، ان کو چاہیے تھا وہ مجھے معاف فرما دیتے، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے جذبات میں تھے، فرمایا جاؤ شکایت لگا دو، میں نے آپ کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو چل دیے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے دیکھا تو اپنے تہبند کے ایک پلو آپ نے اٹھایا ہوا تھا اور چل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اے میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں کسی سے جھگڑ کے آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ جھگڑ کے آ رہے ہیں؟ فرمایا جب میرا دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تہبند کا ایک پلو اٹھا کے چلے تو اس کا میرا تجربہ یہی کہتا ہے اس وقت کسی کے ساتھ ضرور الجھاؤ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہوتا ہے، تب ہی اس انداز میں چلتا ہے۔ میں اپنے دوست کی اداؤں کو بھی جانتا ہوں، میں اپنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں کو بھی جانتا اور پہچانتا ہوں، لہٰذا ان سے کسی کا جھگڑا ضرور ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گئے، سلام عرض کیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جھگڑا ہو گیا۔ فرمایا ابو بکر ہم جانتے تھے، ہم پہچان گئے تھے آپ کی چال کو دیکھ کر ہی کہ آپ کا کس سے جھگڑا ہو گیا، بتلاؤ ہوا کس سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آج اختلاف و جھگڑا ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا پھر؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے، پہل میں نے ہی کی تھی، سخت الفاظ بھی میں نے ہی کہے۔ فرمایا پھر پریشان کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ پریشان اس لیے نہیں ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ کوئی سخت جواب دیا ہے۔ جواب؟ واہ کیا بات ہے، ابو بکر سختی کر رہے ہیں، سیدنا عمر خاموش ہے، جانتے ہیں مقام کیا ہے سیدنا ابو بکر کا، نہیں بولتے، نہیں جواب دیتے۔ جب سیدنا عمر کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت الفاظ کہہ رہے، سیدنا عمر حیا میں احترام میں خاموش ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے 1400 سال بعد سیدنا ابو بکر کے خلاف زبانوں کو کیوں کھول لیا؟ ان اصحاب آپ کے خلاف آپ نے اپنی زبانوں کو کیوں کھولا ہے؟ اپنی زبانوں کو بند کیجیے اور محبت کیجیے۔ اصحاب رسول سے اگر نجات کا راستہ چاہتے ہو تو آئیے اس اہل سنہ کے منہج پر چلیے، یہ ہے صحابہ کرام کی حیثیت و مقام۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان سے معذرت کی ہے، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ فرمایا ابو بکر اچھا بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر گیا، لیٹا، سوچا کہ چلو زیادتی سیدنا ابو بکر نے کر لی تھی لیکن معافی بھی تو مانگ رہے تھے، اور کتنی عظیم شخصیت تھی جو مجھ سے معذرت کر رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی۔ بندہ سوچتا ہے نا کہ چلو فلاں نے زیادتی کر لی ہے لیکن بڑے عہدے والا ہے، بڑے منصب والا ہے، بڑی شان والا ہے، اور اس نے خود میرے گھر میں چل کے آ گیا، مجھ سے معذرت کر لی ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ تو میری عزت افضائی۔
سیدنا عمر سوچتے ہیں کہ اے عمر، کس کو معاف نہیں کیا آپ نے؟ شکایت لگ گئی ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، لہذا پتہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوں گے کہ جس نے صدیق کو ناراض کیا رسول اللہ اس پر کتنے ناراض ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے اٹھے، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف گئے، آپ کے بارے میں پوچھا، بتلایا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں، تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے۔ ان کو پتا تھا ابو بکر اپنے گھر میں نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعث ہوں گے، اور یہی صحابہ اکرام اور یہی انداز تھا اس وقت کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں ہے تو صدیق کے پاس ہو، صدیق اپنے گھر میں نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے۔ ایسی محبت تھی، ایسا جوڑ تھا، ایسا پیار تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف چل دی، آتے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ لیا کہ سیدنا عمر آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ اپنے ممبر کی طرف بڑھے۔ جب آپ اپنے ممبر کی طرف جانے لگے، بڑھنے لگے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ کے اپنے گھٹنے کے بل چل کے آگے کو بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صفائی ہے صحابہ کرام کی دل کی، کیا تزکیہ ہے صحابہ کرام کے دل کا، کیا دل کے اندر صحابہ کرام کے صفائی اور طہارت پاکیزگی اس پہ قربان گئے، اور سب کچھ صحابہ کرام کی عزت عظمت پہ ہم قربان کر ڈالے تو پھر بھی ان کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے سیدنا عمر کو کچھ نہ کہنا، انہیں معاف کر دینا، کچھ نہ کہنا، غلطی میری تھی، پہل میں نے کی تھی۔ فرمایا پہلے شکایت لگاتے تھے اور اب ان کے بارے میں سفارشیں کرتے ہو؟ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور کیسے ناظرین کرام، سامعین حضرات، کیسا منظر ہوگا کہ مسجد نبوی ہوگی، ممبر رسول ہوگا، اور اس پر کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے، اور موضوع سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہوگی۔ آج ہم شان بیان کر رہے ہیں، عظمت بیان کر رہے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شان بیان کر رہے ہوں گے اور مسجد نبوی میں بیان کر رہے ہوں گے اور اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے، اور سیدنا صدیق اکبر کی عزت عظمت اور حرمت موضوع ہوگا، عجیب منظر ہوگا، کیسا روحانی اور پور رحمت منظر ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے میرے دیگر صحاب، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے اصحاب سے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میرے اصحاب، جس دن میں نے سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیا تھا مکہ مکرمہ میں، شروع میں جب میں اعلان کیا تھا نبوت کا، میں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اپنی نبوت کے لیے چن لیا، رسالت کے لیے چن لیا، مجھے منتخب فرمایا ہے، میں ساری کائنات کی رسول بن کے آ گیا ہوں۔ تو تم کیا کہا کرتے تھے؟ اے عمر، اے عثمان، اے دیگر صحاب رسول، کیا تم شروع میں کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچے نبی نہیں ہے، میری تکذیب کیا کرتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے نا تم؟ سارے صحابہ کرام بول اٹھے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو شروع میں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جب ہم دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ہم آپ کو جھٹلاتے تھے، ہم آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ فرمایا بھلا مجھے یہ بتلاؤ، جس دن سے میں نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے جب میں نے اعلان کیا تو سب سے پہلے وہ کون تھا مکہ مکرمہ میں جس نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں؟ وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ تو فرمایا پھر آج تم انہیں معاف کیوں نہیں کرتے؟ آج صدیق سے کوئی خطا غلطی یا ہو جائے یا زیادتی کسی پر ہو جائے تو وہ اس کو معاف نہیں کرتا؟ صدیق کے مقام کو وہ نہیں جانتا، نہیں پہچانتا؟ کیوں نہیں معاف کرتے میرے دوست کو؟ جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں سارے کے ساروں کے احسانات کے بدلے اس دنیا میں دے چکا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی قیامت والے دن دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتا۔ جس کے احسانات کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتا، تم اس صدیق پر باز کرتے ہو، اس صدیق پر جرح کرتے ہو، اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معاف نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اس خطبہ کے بعد، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بعد ساری زندگی میں کسی شخص نے سیدنا صدیق کو ناراض نہیں کیا،
کسی نے پریشان نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں جب صحابہ کرام کی زبانیں رک گئی تھی، جب صحابہ کرام صدیق کو معاف فرما دیا کرتے تھے، جب صحابہ کرام صدیق سے راضی تھے، خوش تھے، اہل رسول اہل بیت خوش تھے اور محبت کرنے والے تھے اور پیار کرنے والے تھے، ان کی خدمت کرنے والے تھے، آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ کوئی ہے ایسا جو شخص یہ ثابت کرے؟ 24 سال امامت کرواتے رہے صدیق و عمر عثمان مسجد نبوی میں، کوئی ہے ایسا شخص پڑھا لکھا جو ثابت کرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 سال نمازیں کہاں پڑھی تھی؟ ساری دنیا کہے گی، ساری کتابیں کہیں گی کہ یہ تینوں اپنے اپنے دور میں امام رہے اور علی پاک ان کے مقتدی رہے۔ تو جو علی جن کا مقتدی ہو، جن کے علی کے امام ہوں، ان کو برا کہتے ہوئے کیا حیا و شرم نہیں آتی؟ سیدنا علی المرتضیٰ پیچھے کھڑے، صدیق آگے کھڑے، وہ جماعت کروا رہے ہیں، یہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے سیدنا علی کے امام کو برا کہہ رہے ہیں۔ اگر صدیق کے حضرت علی کا امام برا ہے نعوذ باللہ، تو علی کی اپنی نماز کہاں ہو؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے وفات پاتی ہیں، آپ کے کفن کا اور غسل کا انتظام کر لینے کے بعد جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا علی آپ جنازہ پڑھائیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، آپ ان کا جنازہ پڑھیں۔ تو سیدنا علی نے کیا فرمایا تھا؟ جہاں ابو بکر موجود ہو وہاں علی جماعت نہیں کرائے، وہاں علی جنازہ نہیں پڑھائے گا، وہاں علی امامت نہیں کروائے گا، آپ نماز پڑھائیں، آپ امامت کروائیں۔ تو فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا، جنہوں نے خاتون جنت کا جنازہ پڑھایا۔ کیا یہ جنازہ قبول ہوا یا نہیں؟ کوئی ہے جو بندہ کہے کہ فاطمہ کے حق میں جنازہ جو پڑھا گیا ہے وہ قبول نہیں ہوا؟ اور قبول تب ہی ہوا ہے جب صدیق نے پڑھایا ہے، جب صدیق پڑھانے والے ہیں، قبول ہوا ہے۔ تو پھر آپ مانیں کہ جو فاطمہ کا امام ہو، جو علی کا امام ہو، ان کا مقام اور عزت اور عظمت اور شان کتنی بلند ہوگی۔ کیا سیدنا حسن حسین سے پیار کرنے والے نہیں تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا پیار محبت کرنے والے نہیں تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ اگر سمجھ نہیں آئی تو میں پوچھتا ہوں، یہ کربلا میں جتنے سیدنا حسین کی اولاد ذبح ہوئی ہے، ان کی والدہ کا نام تو یہی کہا جاتا ہے تاریخ کتابوں میں کہ شہر بانو تھی۔ تو شہر بانو کا نکاح سیدنا حسین سے پڑھایا کس نے تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نکاح پڑھانے والے ہیں، شہر بانو کے ساتھ نکاح پڑھانے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا سیدنا حسین کے نکاح پڑھانے والے کو آپ برا کہیں؟ ان کے نکاح کرنے والے کو آپ برا کہیں گے؟ کیا وہ مومن مسلمان نہیں تھے؟ اگر مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، تو ایک مسلمان کا اور سیدنا حسین جیسی ہستی و شخصیت کا، جنت کے نوجوانوں کے سردار کا وہ جناب کس طرح نکاح پڑھا رہے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا۔ اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس تاریخی حقائق کو جھٹلا دو گے، انکار کر دو گے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہرے دار کھڑے، سیدنا عثمان کے گھر کا پہرا دے رہے ہیں، محاصرہ بلوائیوں نے کیا ہوا ہے، یہ پہرے دار ہے، یہ محافظ ہے، نگران ہے، جن کی پہرے داری سیدنا حسنین کر رہے ہیں، ان کے مقام کا خود اندازہ کیجیے۔ تو آخر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی یہ شان، یہ مقام، یہ حیثیت کو جانتے اور پہچانتے ہوئے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک صحابہ کرام جیسے آپ کا ایمان نہیں ہوگا، صحابہ کرام جیسا منہج نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ اگر آپ یہ بھی کہتے رہے میں صحابہ کرام پر ایمان رکھتا ہوں، میں صحابہ کرام سے پیار کرتا ہوں، میں صحابہ کرام سے عقیدہ رکھتا ہوں، اگر صحابہ کرام جیسا آپ کا ایمان نہیں ہے تو پھر آپ یقین جانیں کہ آپ کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کی نماز کو، صحابہ کرام کے عقائد کو، نظریات کو دیکھیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، صحابہ کرام میں کسی ایک صحابی کا نام آپ بتلا سکتے ہیں کہ جو نجومی ہو؟ اگر نجومی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اور حیثیت کو، گروہ کو جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، آج وہی پاکیزگی جس گروہ میں ہے، وہی گروہ صحابہ کرام کے منہج عقیدے پر ہے۔ تو صحابہ کرام کے نام پہ جماعتیں بنا لینا آسان ہے، صحابہ کرام کے نام سے صرف محبت کر لینا آسان ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ اصل محبت یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی نجومی نہیں ہے تو ہم بھی نجومی پر ایمان رکھیں۔ صحابہ کرام کے اندر کوئی ملنگ یا قلندر یا ایسا نہیں ہے،
ہم بھی ان لوگوں پر کوئی عقیدہ اور ایمان نہ رکھیں. صحابہ کرام میں کوئی قطب یا ابدال یا غوث نہیں ہے. ہم بھی ان سارے جو پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ چیزیں معروف ہیں ان پر ایمان نہ رکھیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کے منہج اور عقیدے پر نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ صدیق نے پڑھایا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فاطمہ الزہرا کا آخر تیسرے دن قل شریف پڑھانے والے کون تھے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو قل پڑھانے والے، یہ ساتویں جلسے میں کرنے والے کون تھے؟ کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے یہ چیزیں رسومات ہیں، یہ ہندوستانی، پاکستانی اور بنگالی رسومات ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام کا منہج نہیں ہے. تو لہٰذا صحابہ اکرام کے منہج کو، مقام کو، شان کو، عزت کو، عظمت کو جاننے کی کوشش کریں. جس طرح صحابہ اکرام کا ایمان تھا اس طرح آپ اپنا ایمان رکھیں. جس طرح صحابہ اکرام کی نماز تھی، انہوں نے نماز کیسے پڑھی؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھی. صحابہ اکرام کی نماز جب پڑھتے تھے تو مسجد حرام اور مسجد نبوی آمین کی آواز سے گونجتی تھی، اور آج بھی اللہ کی رحمت سے مسجد حرام، مسجد نبوی آواز سے، آمین کی آواز سے گونجتی ہے. صحابہ کرام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. آج بھی مسجد نبوی اور مسجد حرام میں وہی سنتے، وہی انداز جاری ہے. تو ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو بھی اپنانا چاہیے. صرف صحابہ کرام سے عقیدت اور پیار کا اظہار نہیں، ان کے منہج کو، ان کے عقیدے کو اور ان کی فکر کو پہچان لینا چاہیے. ان کی جیسی نماز، ان جیسے عقائد، ان جیسے نظریات اپنانے چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں صحابہ کرام سے صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے اور انہی کی قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے. انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.